یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ایک وقت میں اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، لیکن اللہ نے اس کے راہ کو کچھ ایسے موڑ دیا کہ اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ حضرت عمر بن خطاب ایک ایسے شخص تھے جو اپنی طاقت اور ضرورت کے لیے مشہور تھے۔ ان کا مقام قریش قبیلے میں بہت اونچا تھا۔ ان کی باتیں اور فیصلے قریشیوں میں ان کا مقام اونچا بناتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کا مقصد ایک ہی تھا، تدمیر الاسلام الا الاباد، جس کا مطلب ہوتا ہے اسلام کو ہمیشہ کے لیے مٹانا۔ انہیں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے مذہب اسلام سے سخت نفرت تھی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دیتا ہوں تو اسلام پھر ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گا۔ یہ سوچ کر اس نے اپنی تلوار اٹھا کر نکل پڑے، لیکن راستے میں ایک شخص ملا جو کہنے لگا، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کو تو دیکھو، وہ بھی تو اسلام قبول کر چکے ہیں، اسے کچھ کیوں نہیں کرتے؟ یہ سن کر عمر بن خطاب کا غصہ اور بھڑک گیا اور وہ سیدھا اپنی بہن فاطمہ کے گھر گئے۔ جا کر کے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ فاطمہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ جب فاطمہ نے دروازے کی آہٹ سنی تو اس نے ایک ہاتھ میں قرآن کو لے کر دروازہ کھولنے جا رہی تھی، لیکن جب اس نے دیکھا کہ دروازے پر عمر ہے تو اس نے قرآن کو اپنے پلو سے چھپا لیا اور دروازہ کھولی۔ ناؤ عمر بن خطاب نے غصے بھری آواز میں پوچھا، میں نے سنا ہے تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ تبھی عمر بن خطاب کا نگاہ اس کے چھپائے قرآن پر پڑ گیا۔ ان کا غصہ بھڑکا اور وہ اپنی بہن کو زور سے مارا، مگر اس کے بعد جو ہوا اس نے عمر رضی اللہ عنہ کی روح تک ہلا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب فاطمہ نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی تو عمر بن خطاب کا دل ہل گیا۔ وہ روتے چلے گئے اور بولے، مجھے یہ قرآن اور سناؤ۔ انہوں نے اس وقت محسوس کیا کہ واقعی میں یہ کتاب ایک انسان کی زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، اور وہی تلوار جو اسلام کے خلاف اٹھی تھی آج وہ اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے اٹھنے والی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے سیدھا اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کے بولے، یا رسول اللہ، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ صرف ایک سچا مومن ہی نہیں بلکہ اسلامی طریقے کے سب سے عظیم حکمراں بنے۔ انہوں نے ایک ایسی حکومت بنائی جس میں غریب اور امیر ایک سمان تھے۔ جو بھی ظلم کرتا چاہے وہ ایک بادشاہ ہو یا ایک عام آدمی، عمر رضی اللہ عنہ ان کا حساب لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم تھا، اگر کسی کی مدد کرنے کا اختیار تمہارے پاس ہے تو اسے روکنا ظلم ہے۔ ان کا انصاف دنیا بھر کے راجاؤں کے لیے مثال بن گیا، لیکن ہر انسان کو ایک دن جانا ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے، تبھی پیچھے سے ایک غدار نے ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب نیچے گر گئے، لیکن ان کے ہونٹوں پر صرف ایک ہی بات تھی، یا اللہ اس امت کی حفاظت فرما۔ تو اس طریقے سے عمر رضی اللہ عنہ اسلام کو قبول کیے۔